مرزا غالب نے فرمایا تھا، جانے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ اگر مرزا آج زندہ ہوتے اور انہیں ضلع کے دفاتر کی زیارت نصیب ہوتی تو ان پر راہ سلوک کی وہ تمام منزلیں منکشف ہو جاتیں جن سے گزر کر قطرے کو گوہر ہونا پڑتا ہے۔ میرے سامنے 6 درخواستوں کا پلندہ پڑا ہے۔ یہ درخواستیں ایدو ول چینا قوم جوگی سابق سکنہ موہن مواجرہ تحصیل روپڑ، یعنی درخواست دینے والا پہلے ضلع تحصیل روپڑ میں موہن ماجرہ میں رہتا تھا، حال مقیم تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ، یعنی جو اس وقت ضلع جھنگ کی تحصیل شورکوٹ میں مقیم ہے۔ یہ 6 درخواستیں ایدو نے درجہ بدرجہ فضیلت مآب گورنر پنجاب، عزت مآب وزیر بحالیات، فائنینشل کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے نام ارسال کی تھیں۔ ان سب درخواستوں کا مضمون ایک ہے۔ جناب عالی، بکمال ادب گزارش ہے کہ فدوی ضلع امبالہ کا مہاجر ہے۔ موضع موہن ماجرہ تحصیل روپڑ میں فدوی کے پاس 18 گھماؤں اراضی چاہی اور بارانی تھی۔ گھماؤں 1 کنال کا ہوتا ہے، اراضی زمین، بارانی کا مطلب جو بارش سے سیلاب ہو اور چاہی کا مطلب جو کنویں سے سیلاب ہو۔ فدوی نے کلیم فارم داخل کیے تھے لیکن کسی وجہ سے خالی واپس آ گئے۔ فدوی نے عذرداری یعنی مقدمہ کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک سینٹرل ریکارڈ آفس سے جواب نہیں آیا۔ فدوی نے مسنہ کلیم بھی داخل کیے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ میں فدوی کو 12 گھماؤں متروکہ، وہ زمین جسے کوئی چھوڑ گیا ہو اسے متروکہ کہتے ہیں، اراضی عارضی طور پر الاٹ ہوئی تھی۔ فدوی 4 سال سے اس پر قابض ہے اور فصل کاشت و برداشت یعنی کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ فدوی لگان بھی یعنی ٹیکس باقاعدگی سے ادا کرتا رہا ہے لیکن اب پٹواری بطمع نفسانی یعنی کسی لالچ میں آ کر یہ زمین کسی اور مہاجر کو الاٹ کر رہا ہے۔ جناب عالی، اگر فدوی کی الاٹمنٹ ٹوٹ گئی تو فدوی کا کنبہ فاقوں سے مر جائے گا، دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہیں، فقط کھیتی باڑی پر گزارا ہے۔ لہٰذا التماس بحضور انور ہے، یعنی ڈپٹی کمشنر کے حضور التجا کی جا رہی ہے کہ فدوی کا رقبہ تا تصفیہ عذرداری یعنی جب تک مقدمے کا فیصلہ نہ ہو فدوی کا عارضی رقبہ بحال رکھا جائے۔ فدوی تا زیست حضور انور کی جان و مال کو دعا دے گا، یعنی جب تک زندہ رہے گا دعائیں دے گا۔ لاٹ صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر مہاجرین، پینشن کمشنر اور کمشنر کے دفاتر سے یہ درخواستیں یکے بعد دیگرے ڈپٹی کمشنر کے پاس برائے مناسب کارروائی آتی گئیں۔ ہر درخواست پر ضابطے کا نوٹ لکھا ہوا تھا۔ بطلب رپورٹ بخدمت جناب افسر مال صاحب مرسل ہو۔ ڈپٹی کمشنر نے تیز رفتاری سے دستخط کیے اور یہ درخواستیں بطلب رپورٹ افسر مال سے تحصیلدار، تحصیلدار سے نائب تحصیلدار، نائب تحصیلدار سے گرد اور قانون گو سے اسی پٹواری کے نام ارسال ہوتی گئیں جو طمع نفسانی سے اس کی الاٹمنٹ کو منسوخ کرنے کے در پہ تھا۔ پٹواری نے 6 کی 6 درخواستوں کو رجسٹر میں نتھی کیا اور 1 ہفتے بعد ازراہ فرض شناسی ایدو کو طلب فرمایا۔ ایدو بھائی، اب تم بہت اونچا اڑنے لگے ہو، لو جی کھل کر اڑ لو۔ پٹواری صاحب نے درخواستوں کا پلندہ رجسٹر سے نکال کر ایدو کے منہ پر دے مارا۔ ایدو کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لاٹ صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر مہاجرین صاحب، فائنینشل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی ساری تجلیاں اسی لالچی پٹواری کی ذات میں مرکوز ہو گئی تھیں۔ اگر ایدو کو تصوف کی سمجھ ہوتی تو وہ اسی وقت ہمہ اوست کا نعرہ لگا کر معرفت کی منزلیں ایک ہی قدم میں طے کر لیتا۔ پٹواری نے عرضیوں کو رجسٹر میں دوبارہ نتھی کرتے ہوئے کہا، اب تم یہ درخواستیں جھنگ ملتان یا لاہور لے جاؤ اور ان کی بتیاں بنا کر اپنے سالے باپوں کو دے آؤ۔ اگر اس عمل سے ایدو کی الاٹمنٹ بحال ہو سکتی تو وہ خوشی سے یہ رائے بھی قبول کر لیتا۔ پٹواری نے درخواستوں کو پھر رجسٹر میں رکھا اور ایدو کو چند جدید گالیاں سنا کر گھر جا کر آرام سے سونے کی ہدایت کی۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، ایدو دوسرے تیسرے روز تحصیل اور ضلع کے دفتروں میں جاتا، وہاں سے جھڑکیاں اور دھکے کھا کر واپس آ جاتا۔ کبھی کبھی اسے گالیوں کے ساتھ کوئی مفید مشورہ بھی مل جاتا۔
جس کا سلیس اردو میں ترجمہ یہ ہوتا: تمہارے کاغذات پر مناسب کارروائی ہو رہی ہے، روز یہاں آ کر دکھ نہ کرو۔ اس ہیرا پھیری اور مشوروں کی تلاش میں اس کے گھر کے برتن اور بیوی کے زیور تک بک گئے۔ اب بیلوں کی جوڑی کی باری تھی، لیکن پٹواری نے بروقت فیصلہ کر کے ایدو کو اس افتاد سے بچا لیا۔ پٹواری نے ایدو کی زمین دوسرے مہاجر کے نام کر دی اور اس کے کنفرم ہونے تک درخواستوں کو رجسٹر میں احتیاط سے رکھ دیا۔ جب یہ سب منزلیں بخیر و خوبی طے ہو گئیں تو ایدو کی درخواستوں پر رپورٹ تحریر کی۔ جناب عالی، سائل مسمی ایدو فضول درخواستیں دینے کا عادی ہے۔ اسے متعدد بار سمجھایا گیا کہ اس طرح حکام اعلیٰ کا وقت ضائع کرنا درست نہیں، لیکن سائل اپنی عادت سے مجبور ہے۔ اس کا چال چلن مشتبہ ہے۔ اس کا اصل ذریعہ معاش فرضی گواہیاں دینا ہے۔ مشرقی پنجاب میں اس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی کیونکہ اس کا کلیم فارم واپس آ چکا ہے۔ سائل نے 2 مرتبہ عذرداری کی لیکن بے سود۔ متعدد گواہوں کے بیان لیے گئے۔ ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ سائل کے پاس مشرقی پنجاب میں کوئی زمین نہیں تھی۔ چنانچہ 12 گھماؤں زمین جس پر سائل کا ناجائز قبضہ تھا، اس کے نام سے منسوخ ہو کر مسمی نور بخش کے نام کنفرم ہو چکی ہے۔ مسمی نور بخش ضلع جالندھر کا مہاجر اور سابق سفید پوش ہے۔ اس کے کلیم فارم واپس آ گئے ہیں اور متروکہ اراضی سے اس کی حق رسی کر دی گئی ہے۔ نیز مسمی نور بخش کار سرکار میں ہر وقت امدادی ہے اور خاکسار کی رائے میں ڈپٹی کمشنر بہادر کی خوشنودی اور صنعت کا مستحق ہے۔ گرد اور قانون گو نے لکھا: رپورٹ پٹواری مفصل ہے، بامراد حکم مناسب بحضور نائب تحصیلدار پیش ہو۔ یعنی پٹواری کی رپورٹ بالکل ٹھیک اور تفصیلی ہے۔ آئندہ حکم دیا جائے تو ایدو تحصیلدار صاحب کے سامنے پیش ہو جائے۔ جناب تحصیلدار صاحب نے لکھا: رپورٹ پٹواری مفصل ہے، بامراد حکم مناسب بخدمت افسر مال بہادر پیش ہو۔ یعنی پٹواری کی رپورٹ ٹھیک ہے، جب حکم ملے یا جب مناسب سمجھا جائے تو ایدو افسر مال بہادر کی خدمت میں پیش ہو جائے۔ افسر مال بہادر صاحب نے لکھا: رپورٹ پٹواری مفصل ہے، بامراد حکم مناسب صدر پیش ہو۔ صدر کے مسل خواہ نے لکھا: رپورٹ پٹواری مفصل ہے، درخواست ہائے مسمی ایدو فضول ہیں، داخل دفتر کی جائیں۔ یعنی پٹواری کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، ایدو کی درخواستیں فضول ہیں، انہیں داخل دفتر کیا جائے، یعنی رجسٹر میں رکھ دیا جائے۔ دفتر رجسٹر کو کہتے ہیں۔ مسمی نور بخش کے کاغذات بوقت انتخاب برائے صنعت پیش کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر بہادر نے اس حکم پر اپنے دستخط ثبت فرمائے اور مسمی ایدو اور مسمی نور بخش پر دولت خداداد کی مہریں لگ گئیں۔